اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم للزكاة فاعلون. وقال تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحمت کی بارش کی طرح برستی ہے، اور یہ سلسلہ ایک رمضان سے لے کر کے 30 رمضان تک رہتا ہے. اور جو اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے اور جو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے تو وہی انسان کامیاب ہے. اور رمضان کے مبارک مہینے میں صرف یہی ایک ایسی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کی برکت سے نفل کا ثواب فرض کے برابر ایک نیکی کرو گے تو 70 نیکیاں اور بھی بہت سے نیک اعمال اگر اس رمضان کے مبارک مہینے میں کیے جائیں گے تو دیگر مہینوں میں اگر وہ عمل کرنے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں تو رمضان کے مبارک مہینے میں اس عمل کو کرنے سے 700 نیکیاں ملتی ہیں، یعنی 70 گنا ثواب ہر نیکی کا اس رمضان کے مبارک مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے. اسی رمضان کے مبارک مہینے کے اندر جس طرح ہم لوگوں کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے، رات میں تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ایمان والے بھائی اور اکثر ایمان والے بھائی رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنے مالوں کی زکات ادا کرتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہیں، اور رکھنا بھی چاہیے. اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر ہم اپنے مالوں کی زکات ادا کریں گے تو دیگر مہینوں میں جتنا ثواب زکات کے نکالنے کا ہمیں ملتا ہے کہیں اس سے 70 گنا زیادہ ثواب ہمیں رمضان کے مبارک مہینے میں زکات نکالنے کا ملے گا. اس لیے ہم لوگ زکات کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ایمان والوں کی کچھ صفتیں بیان کی ہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ کامیاب ایمان والے وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرتے ہیں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور کامیاب ایمان والا وہ ہے جو اپنے مالوں کی زکات ادا کرتا ہے. میرے بزرگوں، انسان کے اوپر 2 طرح کی عبادتیں فرض ہیں. ایک ہے بدنی عبادت، جیسا کہ ہم لوگ نماز کے ذریعے سے بدنی عبادت انجام دیتے ہیں،
روزے کے ذریعے سے بدنی عبادت انجام دیتے ہیں، اور دوسری ہے مالی عبادت، جیسا کہ ہم صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کے بعد اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر کئی موقعوں پر جہاں جہاں نماز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تو ساتھ ہی ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح سے انسان کے اوپر نماز کا پڑھنا فرض ہے، اسی طریقے پر زکوٰۃ کا نکالنا بھی انسان کے اوپر فرض ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اقیموا الصلاۃ کا ذکر کیا تو وہیں پر وآتوا الزکاۃ کا ذکر بھی کیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آج ہم لوگ یہ تو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن ہم لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ جس طریقے پر نماز کا پڑھنا فرض ہے، جس طریقے پر نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طریقے پر زکوٰۃ نکالنا یہ بھی ضروری ہے۔ جانور ہے بعد میں بتائیں گے، وہ الگ میں پوچھ لینا، سمجھے؟ بہت لمبی تفصیل ہے اس کی۔ تو جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے، ٹھیک اسی طریقے پر زکوٰۃ کو بھی فرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 5 رکن بیان کیے ہیں۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور توحید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 رکن انسان کے اسلام کے بنیادی رکن بتائے ہیں۔ تو اس میں سے جس طریقے پر نماز ہے، جس طریقے پر کلمہ ہے، جس طریقے پر حج ہے، اسی طریقے پر زکوٰۃ بھی ہے۔ اب اسے اس مثال سے سمجھیے کہ اگر انسان کے جو مکانات ہم لوگ دنیا کے اندر بناتے ہیں اور اس مکان کے اندر 4 یا 5 پلر لگے ہوئے ہیں، تو اگر ایک پلر اس میں سے ختم کر دیا جائے تو جو چھت ٹکی ہوئی ہے وہ ایک طرف سے جھکے گی یا نہیں جھکے گی؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری کی پوری چھت بھی گر جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ایمان کا مسئلہ ہے، ایسے ہی اسلام کا مسئلہ ہے کہ اگر ہم نے ان 5 رکن میں سے ایک رکن میں بھی کوتاہی کی، غفلت برتی اور اس کو بالکل پس پشت ڈالا تو ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ آج ہم لوگ زکوٰۃ کی طرف سے اتنی غفلت برتے ہوئے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں تو ہم لوگ زکوٰۃ کو ایمان کا اور اسلام کا جز سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ جو بنیادی ارکان 5 ہے ان میں زکوٰۃ بھی آتا ہے۔ اور جب ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ اپنا بھی کھائے جائیں گے، تو وہ جو ایمان کا جو جزء تھا وہ ختم ہو گیا، ایمان کا جو پلر تھا وہ ختم ہو گیا، اور ایک طرح سے ہمارا ایمان کمزوری کی حالت میں پہنچ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نہیں اکثر جگہ پر جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا وہاں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ جس طریقے پر نماز انسان کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ کا ایک ایک روپے کا حساب لگا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ انسان کی مالی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے نکالنے کے فائدے کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے نکالنے کے بے شمار فائدے کتابوں کے اندر ذکر کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ انسان کا جو مال ہے وہ گندگی سے پاک ہو جاتا ہے، آلائشوں کے پاس پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں زکا یزکی تزکیتاً، اس کے معنی آتے ہیں پاک صاف کرنا، گندگی سے پاک کرنا، ناپاک چیز کو ختم کرنا، آلائشوں سے پاک کرنا۔ کیونکہ انسان زکوٰۃ، مال کی زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان جب مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا جو مال ہے وہ گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے اس مال کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اور جس انسان کے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے تو سمجھ لو دنیا کی محبت ختم ہو گئی، اب اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت خود بخود آ جائے۔
انسان زکات نکالتا ہوا کیوں گھبراتا ہے، کیوں خوف کھاتا ہے؟ کیونکہ اسے اس مال سے محبت ہوتی ہے، اس لیے ایک ایک روپے کو گن 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 کر کے رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ ایسی آگ ان کے پیٹوں کے اندر بھری جائے گی جو ان کے دماغ تک چڑھتی ہوئی عبور کر جائے گی، جو لوگ اپنے پیسوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور گن گن کر کے رکھتے ہیں۔ تو دوسرا فائدہ کیا ہے کہ مال کی محبت انسان کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کا بے شمار فائدہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے اپنے مال کی ایک ایک پائی کی، ایک ایک روپیے کی زکات مکمل طور پر ادا کرنے لگے تو ہمارے معاشرے کے اندر کوئی مسلمان غریب ہی نہ رہے۔ شریعت کا کتنا اچھا نظام ہے، بڑا خیال رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مال ہم لوگوں کو دیا ہے، اتنا مال ہم لوگوں کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتے کہ 100 روپے اگر میں نے تجھے دیے ہیں تو 100 کے 100 تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اگر میں نے تجھے کروڑوں روپیہ میں نے تجھے دیا ہے تو کروڑ کے کروڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ کہا کہ اگر میں نے تجھے 100 روپیے دیے ہیں تو ان 100 روپے میں سے 20% اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے خرچ کرو۔ 40 روپے اگر اللہ تعالیٰ نے دیے تو 40واں حصہ مانگا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ نہیں مانگا میرے بزرگوں۔ 11 مہینے ہم لوگ خوب کماتے ہیں، یہاں تک کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ کمانا نہیں بھولتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم کمانا نہیں بھولتے تو ہم لوگ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگ زکات نکالنا بھی نہ بھولیں۔ آج کل معاشرے کے اندر زکات سے جتنی غفلت بڑھتی جا رہی ہے، شاید کہ کوئی رکن ایسا ہو جس سے زکات کے برابر جس میں غفلت بڑھتی جا رہی ہو۔ نماز ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، جمعہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن سال ہر سال گزر جاتے ہیں، اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں۔ یاد رکھو، اگر ہم اپنے مال کی زکات کا 1 روپیہ بھی اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہے ہیں تو ہم پورا مال جو ہمارا ہے اس کو خراب کر کے اپنے پیٹوں کے اندر داخل کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کتنا کیسا کام ہے کہ ہم لوگ اپنے مالوں کی زکات اپنا کھا جاتے ہیں۔ اور زکات نہ نکالنے کی جو وعید اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بیان کی ہے، میرے بزرگوں، اتنی سخت اور اتنی سنگین آیت اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بیان کی، اور حدیثوں کے اندر اتنی سخت وعید اس انسان کے لیے آئی ہے جو اپنے مال کی زکات ادا نہ کرے۔ کیا ہے؟ 10ویں پارے کے اندر آیت ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اور وہ لوگ جو اپنے سونے اور چاندی کو مال کر کے جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب أليم، اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکات ادا نہیں کرتے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، اے نبی ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کی تفصیل بیان کی کہ کس طریقے پر زکات نہ نکالنے والوں کو کل قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس دن اس مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، جس طریقے پر دنیا کے اندر لوہے کو گرم کیا جاتا ہے اور اس کو سرخ کیا جاتا ہے۔ غور کرنے والی بات ہے، اسی طرح سے سونے اور چاندی کو جس مال کی زکات نہ نکالی گئی ہو، اس مال کو جہنم کے آگ پر تپایا جائے گا اور اسے سرخ کیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، پھر اس آگ کے ذریعے سے، یعنی جو پکایا گیا ہے، جو سونا اور چاندی بالکل سرخ کر لیا گیا ہے، فتقوی بہا جباہہم، اس کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس مال کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اب ذرا دنیا کے اندر یہ خیال کرو کہ اگر آگ کی چھوٹی سی چنگاری یا لوہا گرم کر کے ہمارے ہاتھ پر لگا دیا جائے تو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔
اور پھر جب جہنم کی آگ پر اس مال کو تپا کر کے ہماری پیشانیوں کو، ہمارے پہلوؤں کو، زکات نہ نکالنے والے کی پیشانیوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ آج ہم اس مال کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خوب فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس طرح سے چاہ رہے کھا رہے ہیں، نہ ہم زکات کا خیال رکھ رہے ہیں، نہ صدقہ فطر کا خیال رکھ رہے ہیں، بس کھاتے ہی جا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس مال کے ذریعے سے جس کو جہنم کی آگ پر تپایا گیا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی پیٹھ کو، اس کی کمر کو داغا جائے گا۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ کلام پاک کے اندر جو آیت بیان کی گئی ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، آگے اللہ تعالیٰ کہیں گے جس وقت میں داغا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہی ہے وہ مال جس کو تم اپنے لیے دنیا کے اندر جمع کر کے رکھتے تھے، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا، اللہ تعالیٰ کہے گا فَذُوقُوا، چکھو اس مال کا مزہ جس کی تم نے زکات نہیں نکالی، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اس مال کا مزہ چکھو جس کو تم دنیا کے اندر جمع کر کے اور گن گن کر کے رکھتے تھے۔ کتنی سنگین آیت ہے اور کتنی سخت وعیدیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال کو، اپنے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کا حساب اور کتاب لگا کر کے اس کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں۔ وہ مال کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور ہم اس مال سے دور بھاگیں گے، لیکن سانپ کی شکل اختیار کر کے یہ مال ہمارے گلے کے اندر توق بنا کر کے ڈال دیا جائے گا، اور ہم سے ہمارے ماتھے کو ڈسے گا، ہمارے چہرے کو ڈسے گا، ہماری زبان کو ڈسے گا، کہے گا انا کنزک وانا مالک۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس مال کی کوئی انسان زکات نہ نکالے، کل قیامت کے دن وہ مال ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ وہ سانپ بھی کیسا؟ جس کے سر پر کوئی بال نہیں ہوں گے، وہ بال اس کی ایسی نہیں ہوں گی کہ اس کی شکل ایسی ہوگی، بلکہ اس کے زہریلے پن کی وجہ سے اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، اتنا خطرناک وہ سانپ ہوگا۔ جس مال کی زکات نہ دی جائے وہ مال کل قیامت کے دن سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ کیسے سانپ کی؟ ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، جس کے فنوں کے اوپر 3 نشان ہوں گے، وہ بھی اس کے زہریلے ہونے کی علامت ہوگی، اور پھر یہ سانپ اس انسان کے گلے میں توق بنا کر کے ڈالا جائے گا جس انسان نے اپنے مال کی زکات ادا نہیں کی، اور پھر یہ سانپ کہے گا انا کنزک وانا مالک۔ اب یہ انسان اس سانپ کو نکال کر کے پھینکنے کی کوشش کرے گا، یہ کہے گا کہ دنیا کے اندر تو تم مجھے گن گن کے رکھتا تھا، دنیا کے اندر تو تم مجھے تجوریوں کے اندر رکھتا تھا، دنیا کے اندر تم نے کبھی یہ بیان نہیں کیا کہ میری بھی زکات ادا کرنی ہے، غریبوں کو ان کا حق پہنچانا ہے، مسکینوں کو ان کا حق ادا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا ہے۔ اب ذرا اس مال کا مزہ چکھ، انا کنزک وانا مالک۔ انسان اس سے دور بھاگے گا، لیکن یہ تو گلے کے اندر توق بنا کر کے پہنا دیا جائے گا جو اسے برابر ڈستا رہے گا۔ سمجھے نہیں؟ یہ ہے زکات نہ نکالنے کی وعید۔ کتنا سخت اور کتنا سنگین گناہ ہے کہ اگر ہم اپنے مال کو اتنی محنت سے کماتے ہیں، رات دن اپنے مال کو کمانے میں ایک کر دیتے ہیں، ہمارے خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اگر ہم اس مال کی زکات ادا نہ کریں اور اس کو خود کھا جائیں تو ہمارا خون پسینہ وہ سب بیکار ہے۔ اس لیے بزرگوں، زکات کے معاملے میں کبھی بھی غفلت نہ برتو، ورنہ کل قیامت کے دن یہی مال ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ جس مال کو آج ہم گن گن کر کے رکھ رہے ہیں، تجوریوں کے اندر بند کر کے رکھ رہے ہیں، اور بڑے چون کر کے رکھتے ہیں، صاف کر کے رکھتے ہیں، اور گنتے رہتے ہیں، حساب لگاتے رہتے ہیں کہ اتنے فلاں پہ ہیں، اتنے فلاں پہ ہیں، اتنی اس اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، اتنی اس بیٹے کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں۔ میرے بزرگوں، آج ہم لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارا پیسہ کسی کے پاس ادھار میں پڑا ہوا ہے تو اس پر زکات نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی زکات واجب ہوتی ہے۔ اور ہم لوگوں کے خیال ایک یہ بھی غلط ہے کہ جو زیورات عورت پہنتی ہے اس پر زکات واجب نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ بھی زکات واجب ہوتی ہے، اور جو ہماری تجوریوں کے اندر رکھا ہے اس پر بھی زکات واجب ہوتی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر زکات واجب نہ ہوتی ہو۔ زکات کس پر واجب ہوتی ہے؟ زکات کا نصاب کیا ہے؟ جس انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، جس انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یا چاندی نہ ہو بلکہ اتنی قیمت ہو کہ 52.5 تولہ چاندی اس پیسے سے، اس روپیے سے وہ مارکیٹ سے خرید کر کے لا سکتا ہو،
تو اس انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور یہ مال اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اس کے بال بچوں کے خرچ سے زائد ہو، اور مال تجارت بھی ہو، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب اگر 52.5 تولہ چاندی اگر ہم مارکیٹ کے اندر خریدنے جائیں گے تو 30 یا 32 یا 34 ہزار کی یہ چاندی مل جائے گی۔ اب ہم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہو کہ جو 34.5 یا 35 ہزار کی مالیت کا مالک نہ ہو۔ اتنا تو ہماری بہن بیٹیوں کے کانوں کے اندر بوندے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟ اس کی زکوٰۃ بھی ماں باپ ادا کریں گے۔ اتنے تو ہمارے پاکٹ منی رہتی ہے، اتنے تو ہم اپنے زیورات اپنے بیٹوں کے اپنی بیٹیوں کے نکاحوں پر چڑھا دیتے ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی؟ سب پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ اپنے پیٹ کے اندر بھر رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ اگر ہم لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ خود کھا رہے ہیں تو اس بھیک مانگنے والے میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگوں کے سامنے سوال کر رہا ہے اسے دنیا والے بھی فقیر کہتے ہیں، لیکن ہمیں دنیا والے فقیر نہیں کہیں گے، بلکہ ہم لوگ چھپ کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ اپنے پیٹوں کے اندر بھر رہے ہیں، اور مال نہیں بھر رہے ہیں بلکہ آگ بھر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن یہی مال کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی ایک اژدہا بن کر کے ہمیں ڈسے گا اور ہم اس مال سے دور بھاگیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، وہ دن آنے سے پہلے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، ایک ایک روپیے کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جس طریقے پر ہم ہر جمعے کی نماز پڑھنے کو اپنے اوپر واجب اور ضروری سمجھتے ہیں، ہر نماز کو اپنے اوپر ضروری سمجھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے پر زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ہے۔ سمجھے نہیں؟ زکوٰۃ کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، جس طریقے سے نماز ضروری اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ضروری۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی تو ہم اپنے مالوں کے لیے ابھی سے یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ اس مال کو ہمارے لیے وبال جال نہیں بنا۔ اگر زکوٰۃ نہیں نکلے گی تو وبال جال بنے گا، اور اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی تو اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھوتری بھی کریں گے۔ یہی ہوتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ یا تو چوروں کا شکار ہو جاتا ہے یا اس پر کوئی آفت آ پڑتی ہے، لیکن جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے تو پھر اللہ کے حفظ و امان میں ہو جاتا ہے، وہ کبھی چرتا نہیں ہے، وہ کبھی غائب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے یہ رقم جمع کر رکھی ہے، اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں گا تو یہ کم ہو جائے گا، زکوٰۃ نکالنے سے کوئی مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیشانی کو بیان کیا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں بازوؤں کو بیان کیا، پھر کمر کو بیان کیا۔ ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ جب زکوٰۃ لینے والا، کوئی سوال کرنے والا، کوئی زکوٰۃ کا طلبگار ہمارے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ انسان جس سے زکوٰۃ طلب کی جا رہی ہے، جس سے زکوٰۃ مانگی جا رہی ہے، وہ اپنی پیشانی کے اندر بل ڈالتا ہے کہ وہ مجھ سے زکوٰۃ لے لے۔ سمجھے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہ سب بعد میں پوچھ لینا ہے، پھر مضمون خراب ہوتا ہے، بات کا مزہ بگڑ جاتا ہے۔ نہیں ہوں، آپ بعد میں پوچھ لینا، میں بتا دوں آپ سے۔ سمجھے نہیں؟ تو زکوٰۃ، جس کے پاس زکوٰۃ لینے والا آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی پیشانی موڑتا ہے، اپنی پیشانی کے اندر بل ڈالتا ہے کہ مجھ سے زکوٰۃ لینا آ گیا۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیشانی کا ذکر کیا کہ سب سے پہلے اس مال کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ دوسرے پھر وہ اس سے پیٹ پھیرتا ہے، یعنی اس سے رخ بدلتا ہے، جا میرے پاس نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ نے دوسرے نمبر پر دونوں بازو کو، دونوں پہلوں کو بیان کیا، یہ جو کمر کا یہ حصہ ہوتا ہے، کیونکہ سائڈ چینج کرتا ہے نا انسان جب جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جب وہ چلا جاتا ہے تو کمر پھیر کر کے جاتا ہے۔ تیسری بات اللہ نے بیان کی کہ تیسری چیز جو اس کی داغی جائے گی وہ ہے اس کی کمر۔ تو کتنی خطرناک اور کتنی سخت وعیدیں ہیں اس انسان کے لیے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اور میں نے ایک نصاب آپ کو بتایا کہ اس نصاب ہم میں سے ہر ایک اس نصاب کا مالک ہے۔ اگر اس نصاب کے اوپر سال گزر جائے اور وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ یاد رکھے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مصرف پر خرچ کریں، علماء سے تحقیق کریں کہ کہاں زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں۔ قرآن کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ رشتہ داروں میں کوئی آدمی ایسا تو نہیں ہے جو اتنا کمزور ہے، جو اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے یا ضرورت کا سامان نہیں ہے، تب اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا اس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں۔
اس کے بعد دوسرے لوگ آتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے کوئی رشتہ داروں میں تو پھر ہم مدرسوں کی طرف رخ کریں اور ایسے مدرسوں کو تلاش کریں کہ جن مدرسوں کے اندر غریب اور مسکین بچے پڑھتے ہیں. وہ تحقیق آپ کو علماء بتائیں گے. ایسے ہی اندھے ہو کر کے کسی کو نہیں دے دینا کہ ہر سال ہم یہ دیتے ہیں. پہلے تحقیق کر لو کہ اس مدرسے میں ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے آ رہے ہیں, کیا یہ مستحق ہے یا نہیں ہے, سمجھے گے. تو یہ سب چیزیں ہیں.